جو مصیبتوں سے گزرتا ہے اس کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، جسم میں انسان کمزور ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم ایوب کی کتاب باب 2 اور اس کی آیت 9 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 2 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 3 اٹھائے تھے اور باب 3 کو بھی ختم کرے تھے، اور میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آتے سو وقت ہم باب 4 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ تو اب ہم شروع کریں گے باب 4 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ تب تیمانی الفاظ کہنے لگا، اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے تو کیا تو رنجیدہ ہوگا؟ پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں الفاظ بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے شروع کرتے ہیں، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زبان ان کے کلوں میں ہے۔ الفاظ اس طریقے سے لفظ استعمال کر رہے تھے جیسا کہ یہ بتانے کے لیے کہ انہوں ایوب کا کتنا خیال کر رہے ہیں، مگر ایوب کا خیال کرنے کی یہاں بات نہیں تھی۔ بہرحال ایوب کے ساتھ یہاں الفاظ اپنی بات چیت شروع کرتے ہیں۔ آیت 3 سے 5 پڑھیں گے۔ دیکھ، تو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا، تیری باتوں نے گرتے ہوئے کو سنبھالا، اور تو نے لڑکھڑاتے گھٹنوں کو پائیدار کیا۔ پر اب تو تجھی پر آ پڑی اور تو بے دل ہوا جاتا ہے، اس نے تجھے چھوا اور تو گھبرا اٹھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، الفاظ کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ایوب ترقی پہ تھے اور بہت کچھ تھا اور ان کی صحت زبردست تھی، تو ہر ایک کے لیے انہوں طاقتور برج تھے۔ ان میں اتنی قابلیت تھی کہ انہوں ہر ایک کو صلاح دیتے تھے اور انہوں بتاتے تھے کہ کیا کرنا اچھا رہے گا اور کیا کرنے سے نقصان ہوگا، اور انہوں یہ بھی جانتے تھے کہ جو مصیبت میں ہیں ان کی مدد کیسا کرنا چاہیے۔ آگے الفاظ جو ہیں ایوب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ان پہ مصیبت آ پڑی تو انہوں بے دل ہو گئے ہیں۔ تو الفاظ کا بولنے کا مطلب تھا کہ جو صلاح ایوب دوسروں کو دیتے تھے وہ باتوں پہ انہوں چلنا چاہیے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں یہ بولنا چاہوں گا کہ آدمی دوسروں کو صلاح دینا آسان ہے، مگر جب اس پہ مصیبت آ پڑتی ہے تو انہیں پریشان ہو جاتا ہے، کتنا بھی بولے تو انسان ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایسا محسوس کرے ہوں گے، مگر ہم یہ نہیں بھول جانا کہ ایوب آپ کے اور میرے ویسا ایک معمولی انسان تھے۔ خدا کے قریب تو تھے مگر جسم میں کمزور تھے۔ آیت 6 پڑھیں گے۔ کیا تیری خدا ترسی ہی تیرا بھروسہ نہیں؟ کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں؟ تو یہاں الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ جو صلاح ایوب دوسروں کو دیے وہ صلاح پہ انہوں قائم ہونا چاہیے۔ جو صلاح دوسروں کی مدد کری وہ صلاح ان کی بھی مدد کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور بہن، اب آپ سوچ سکتے کہ جب الفاظ ایسے سب باتیں کر رہے تھے تو ان پہ کیسا گزر رہا تھا ہوگا، یعنی کہ ایوب پہ۔ یہ تو ہم نہیں جان سکتے، یہ چیز صرف ایوب جانتے تھے کیونکہ انہوں مصیبتوں سے گزر رہے تھے۔ جو مصیبتوں سے گزرتا ہے اس کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، جسم میں انسان کمزور ہے۔ اب ہم آیت 7 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ الفاظ کیا بولتے ہیں۔ کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے، یا
कहीं राजबाज भी काट डाले गए। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इलीफज जो हैं अय्यूब के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आते हैं। उनका बोलने का मतलब ये था कि अगर अय्यूब के ज़िंदगी में कोई गलत बात नहीं होती तो ऐसा उनके साथ नहीं होता था। इलीफज यहाँ जो हैं अय्यूब को कसूरवार ठहराते थे। उन्होंने अय्यूब के ज़िंदगी में ये साबित करना चाहते हैं कि अय्यूब के ज़िंदगी में गुनाह भरा हुआ है और ये गुनाह को उन्होंने छुपा के रखे हैं। तो प्यारे भाई और बहन, ये जो तकलीफ की बात इलीफज करे अय्यूब को मद्देनजर रखते हुए ये सच न था, क्योंकि ये किताब के शुरू में खुदा हमको आसमान की तस्वीर दिया ताकि हम अय्यूब को जाने और उनके तबीयत को समझे। ये तीनों दोस्तान जो हैं अय्यूब को तकलीफ पहुंचाने वाली तसल्ली देंगे, क्योंकि उन लगा खुदा को नहीं समझते हैं, उन लगा अय्यूब को नहीं समझते हैं और उन लगा अपने आप को नहीं समझते हैं। कई लोग हैं जो रूहानी बातों को निपटने की कोशिश करते हैं, जबकि उन लगा रूहानी बातों से निपटने की ताकत नहीं रखते हैं, ना उनमें रूहानी बातों को निपटने की काबिलियत है। और ये एक वजह है जो मैं सलाह देने वालों के खिलाफ हूँ। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अगर एक आदमी खुदा का फर्जंद है तो रूहानी बातों से निपटने के लिए उन्हें खुदा के पास जाना चाहिए। उसको इंसान की मदद की ज़रूरत नहीं है। हमको जो है खुदा के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लिए दुआ करने वाला खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। मेरे भाई और बहन, हमारे पास वो शख्स है जो खुदा की दाहिनी तरफ बैठ के 1 मिनट और 1 सेकंड दुआ कर रहा है, यानी कि 1 मिनट और 1 सेकंड। अगर हम तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 2 और उसकी आयत 5 पढ़ेंगे तो वहाँ कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसानों के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। तो प्यारे भाई और बहन, हम सबको यीशु मसीह के पास अपने मुसीबतों को ले लेके जाना है, मगर ज़्यादा मसीह भाई और बहन लोगों के पीछे भागते हैं, यानी कि उनका ये ख्याल रहता कि लोगों के पास गए तो उनको अच्छी सलाह मिलेगी, मगर ये बात गलत है। हमको यीशु मसीह के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं। अगर आपकी मुसीबत रूहानी है तो आपको यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। अगर आपकी मुसीबत रूहानी नहीं है बल्कि जिस्मानी है तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए और यीशु मसीह के पास भी जाना चाहिए। हम आगे चल के देखेंगे कि खुदा जो है कितनी बेहतरीन तरीके से अय्यूब के साथ निपटता है। तो प्यारे भाई और बहन, इलीफज जो हैं अय्यूब के मददगार नहीं बन सके। आयत 8 पढ़ेंगे, मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोते और दुख बोते हैं वही उसको काटे हैं। प्यारे भाई बहन, जब इलीफज अय्यूब को ऐसा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ऊंचे मिंबर पे खड़े होके नीचे अय्यूब को देख रहे हैं। उनका बोलने का मतलब यह है कि अय्यूब के दिल में कुछ ऐसा गुनाह छुपा हुआ है जो उन्होंने जाहिर नहीं करे हैं। उनका बोलने का मतलब यह है कि अय्यूब वो चीज़ काट रहे हैं जो उन्होंने बोए हैं। मेरे भाई और बहन, इंसान के लिए ये कितना आसान है कि दूसरों को कसूरवार ठहराना। अपने आप में क्या गलतियां हैं इंसान देखना नहीं चाहता है, मगर दूसरे के गलतियों को ज़रूर पकड़ता है। लेकिन यहाँ इलीफज ये साबित नहीं कर सक रहे कि अय्यूब का गुनाह क्या है। आप और मैं कैसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे में गुनाह है? अगर हम दूसरे के गुनाह को नहीं पहचान सकते तो हम ज़बरदस्ती के उसको कसूरवार भी ठहराना नहीं चाहिए। आयत 9 पढ़ेंगे,
وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے اور اس کے غضب کے جھونکے سے بھسم ہوتے ہیں۔ تو یہاں الفظ جو بول رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اپنے فرزندوں کی تربیت کرتا ہے مگر ان لوگوں کو کبھی ہلاک نہیں کرتا۔ الفظ ہم میں سے کئی لوگوں کے ویسے ہیں جو اس طریقے کی صلاح دیتے ہیں۔ ہم دوسرے کو بول سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور اچھی طریقے سے بولیں گے اور بہترین لفظوں میں بولیں گے، مگر ہم جو بھی بولیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات صحیح رہیں گی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو الفظ خدا کے بارے میں جو تصویر دیے ہیں وہ یہ بتائیں کہ خدا سخت اور ہمیشہ سزا دینے والا خدا ہے۔ الفظ اگر خدا کو صحیح ڈھنگ سے سمجھتے تو ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ آج بھی کئی لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ خدا ایک سخت خدا ہے۔ لوگ جو ہیں خدا کے محبت بھرے طبیعت کو نہیں دیکھے ہیں اور اس کے تربیت کرنے والی طبیعت کو نہیں دیکھے ہیں۔ خدا کے بارے میں کئی لوگوں کا صرف یہ نظریہ ہے کہ خدا ایک سخت خدا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ گناہ کے حد تک یہ شک کی بات نہیں ہے کہ سخت ہے خدا، مگر گناہ سے پلٹنے کے لیے خدا ایک انسان کو بڑا لمبا وقت دیتا ہے۔ خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ انہیں خیر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ آیت 10 اور 11 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ لفظ کیا بولتے ہیں۔ ببر کی گرج اور خونخوار ببر کی دھار اور ببر کے بچوں کے دانت یہ سب توڑے جاتے ہیں۔ شکار نہ پانے سے بوڑھا ببر ہلاک ہوتا اور شیرنی کے بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ تو الفظ کا یہاں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بدکاری بوتا ہے تو بدکاری کا پھل کاٹیں گا، جیسا جوان شیر جس کے دانت نہیں ہیں اور بوڑھا ببر جو شکار نہیں مار سکتا۔ اب ہم آیت 12 سے 17 پڑھیں گے۔ یہاں یہ لفظ بولتے ہیں، ایک بات چپکے سے میرے پاس پہنچائی گئی، اس کی بھنک میرے کان میں پڑی۔ رات کی رویتوں کے خیالوں کے درمیان جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے، مجھے خوف اور کپکپی نے ایسا پکڑا کہ میری سب ہڈیوں کو ہلا ڈالا۔ تب ایک روح میرے سامنے سے گزری اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی، پر میں اس کی شکل پہچان نہ سکا۔ ایک صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور سناٹا تھا۔ پھر میں نے ایک آواز سنی کہ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا؟ کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ پیارے بھائی بہن، میں خاص طور سے آپ کا توجہ آیت 17 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں الفظ بولتے ہیں، کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا؟ کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ میرے بھائی اور بہن، یہ تو پکی بات ہے کہ ہم ایک فانی انسان ہیں۔ فانی کا مطلب ہے فنا ہو جانا، یعنی ایک دن ہم ہمارے جسم کو یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ہمارا جسم جب مٹی میں گاڑ دیا جائے گا تو زمین ہمارے ہڈیوں کو اور ہمارے گوشت کو کھا لیں گی، یعنی کہ ہم فانی ہیں۔ اور ہم جب فانی ہیں، کیا ہم خدا سے مقابلہ کر سکتے کیا، جو کبھی فانی ہونے والا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ رہیں گا؟ یہ ہوگا۔ اب دوسری بات جو الفظ آیت 17 میں بتاتے ہیں وہ یہ ہے، جانو بولتے ہیں، کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ میرے بھائی، یہاں الفظ پتے کی بات کرے۔ دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے تھے اور پیدا ہو رہے ہیں اور جہاں پیدا ہوئیں گے، سب کے سب گنہگار تھے، گنہگار ہیں اور گنہگار رہیں گے، یعنی کہ ہمارے میں ناپاکی بھری ہوئی ہے۔ اور ایک ناپاک انسان جس میں ہمیشہ
گندگی بھری ہوئی ہے، خدا سے پاک ہو سکتا کیا؟ تو یہاں الفظ خدا کو آسمانوں سے زیادہ بلند کرے ہیں۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر الفظ جو ہیں ایوب کو کیا ثابت کرنا چاہتے تھے جب انہوں ایوب کو یہ بولتے ہیں کہ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا؟ کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ میرے دوست، الفظ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ایوب ایک بہت بڑے گنہگار ہیں، اور آج جو کچھ ان کے زندگی میں مصیبتیں آئی ہیں بولے تو وہ ان کے گناہ کی وجہ سے۔ الفظ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ایوب ایک ایسا گناہ پال رہے ہیں جس کا ان کو خدا کے سامنے اقرار کرنا ضروری ہے۔ آیت 18 اور 19 پڑھیں گے۔ دیکھ، اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں، اور وہ اپنے فرشتوں پر حماقت کو عائد کرتا ہے۔ پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں، جن کے بنیاد خاک میں ہیں، اور جو پتنگے سے بھی جل پس جاتے ہیں۔ تو یہاں الفظ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب خدا کے فرشتے بے وقوفی کا کام کرتے ہیں تو انسان جو مٹی سے بنا ہوا ہے اور جو مٹی ہے کتنا نہیں بے وقوفی کا کام کرے گا۔ ہمارے جسم کے بارے میں اس سے اچھا اور نہیں سمجھا سکتے۔ ہم مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں۔ آیت 20 اور 21 پڑھیں گے۔ وہ صبح سے شام تک ہلاک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں، اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا۔ کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی؟ وہ مرتے ہیں، اور یہ بھی بغیر دانہ کے۔ پیارے بھائی بہن، ہمارا جسم کتنا بھی مضبوط اور خوبصورت کیوں نہ رہو، وہ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے ہے۔ ایک دن ہماری زندگی میں آنے والا ہے کہ ہم بڑے ہوں گے، اور ہمارے جسم کی مضبوطی چلے جائیں گی، اور ہماری خوبصورتی بھی چلے جائیں گی، اور ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ نہ ہماری مضبوطی یاد رہیں گی، نہ ہماری خوبصورتی، سب کا سب فنا ہو جائیں گا، ہم مٹی میں مل جائیں گے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 4، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 5 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ ذرا پکار، کیا کوئی ہے جو تجھے جواب دے گا؟ اور مقدسوں میں سے تو کس کی طرف پھرے گا؟ پیارے بھائی بہن، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ آپ جو ہے مدد کے لیے کس کے طرف پلٹیں گے؟ میں یقین کرتا ہوں کہ مقدس لوگ آپ کی مدد نہیں کر سکتے، انسان آپ کی مدد نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ ذرا سوچ کے دیکھو، آپ کو اپنے دل میں محسوس ہوگا کہ کون آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا سوائے خدا کے۔ صرف خدا آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ تو آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم انسان کے پاس مدد کے لیے نہیں جانا چاہیے، بلکہ خدا کے پاس، کیونکہ انہیں خدا ہے اور ہر لحاظ سے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔